ایسے متعصب کامنٹس، خواتین کے سیاست میں کردار کو غیر سنجیدہ لینا کیوں ہوتا ہے ایسا، اور ہم اس تاثر کو کیسے زائل کر سکتے ہیں؟ یہی سوال ہے اپنے تجزیہ کاروں کے لیے۔ ریما، سب سے پہلے آپ کا اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی۔ علینا، جو چترالی صاحب ہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کی جب ان کی آلٹیکیشن ہو رہی تھی باقی ایم این ایز کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں لیکن خواتین بھی اپنی حدود میں رہیں۔ میرا خیال ہے یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ ہمارے مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ خواتین ان کی سیٹ کی ہوئی، سوسائٹی کی سیٹ کی ہوئی حدود میں رہیں، اور جب ان کی نظر میں خواتین پبلک پلیسز میں آتی ہیں، چاہے وہ آپ کو پبلک پلیسز میں، سڑکوں پہ، اسٹریٹس میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں، پارکس میں نظر آئیں، چاہے آپ کو پارلیمان میں نظر آئیں، چاہے آپ کو اور اہم عہدوں پہ نظر آئیں، تو ان کی نظر میں یہ خواتین کی جگہ نہیں ہے۔ یہ خواتین اپنی حدود، اپنی لمٹس جو انہوں نے سیٹ کی ہیں وہ کراس کر رہی ہیں۔ اور آپ نے فواد چودھری صاحب کی مثال دی، بہت کنڈیمنیبل ان کی بات تھی، لیکن آپ کو اور کتنی مثالیں مل جاتی ہیں۔ حمداللہ صاحب نے زرتاج گل کے بارے میں جس طرح ان کو آبجیکٹیفائی کیا، اور میں یہ کہوں گی ٹی وی پہ سیکشولائز کیا، مولانا فضل الرحمان نے جس طرح پی ٹی آئی کی سپورٹرز خواتین کو سیکشولائز کیا، فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں طلال چودھری بار بار کہتے رہے یہ تو مرد ہیں، عمران خان صاحب بلاول بھٹو کو صاحبہ کہتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ جو فیمیل جینڈر ہے، یہ جو دوسرا جینڈر ہے یہ کسی طرح کمتر ہے۔ ہمارے سینیٹر مشتاق ہیں، ان کو ٹرانسفوبیا کا شکار ہے۔ تو ہم یہ بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں جس میں خواتین کو وہی ان کا رول، ان کا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں، ان کی ترقی پسند نہیں آتی کیونکہ آپ نے انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ اور ہنا ربانی کھر جیسی جو خواتین ہیں، مریم اورنگزیب جیسی خواتین ہیں، شیری مزاری صاحبہ جیسی خواتین ہیں، ان کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے فواد چودھری صاحب کی بات پہ ان پرٹیکولر افسوس ہوا کیونکہ وہ وہی ٹائم تھا جب شہری رحمان کو دنیا بھر میں اکنالج کیا جا رہا تھا ان کے کلائمیٹ چینج کے لیے ایفرٹس پہ۔ اس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی بیوٹی پارلر میں نوکری کریں۔ جیسے خواتین کو صرف آپ ان کی شکل، ان کے لباس اور ان کی جس طرح وہ دکھتی ہیں، ان کی اپیرنس، اس پہ ریڈیوس کرتے ہیں۔ تو اوورآل یہ ہمیں اکراس پارٹی لائنز، پیپلز پارٹی تھوڑی بہتر ہے، ہمیں یہ رویہ نظر آتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ علینا، صرف پارلیمنٹ میں یا پالیٹکس میں نہیں آتا، میڈیا میں بھی آتا ہے۔ لیجٹ سلیم صافی صاحب، آپ کہیے گا جو چترالی صاحب تنقید کر رہے ہیں، کیا ہنا ربانی کھر نے جس طرح سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا اس میں کیا کوئی کمی رہ گئی؟ کیا وہ صحیح نہیں تھا؟ کیا اس سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں برا اثر پڑا؟ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو ریما نے جتنی مثالیں دیں اور اسی طرح اور بھی کچھ مثالیں ہیں، تو میں ایک مرد ہو کے ان سب کی مذمت کرتا ہوں، وہ جس بھی پارٹیز کی طرف سے ہو، پی ٹی آئی نے کیا ہو، جے یو آئی نے کیا ہو، نون لیگ نے کیا ہو، کسی اور نے کیا ہو، یہ قابل مذمت ہے۔ اور پھر جو چترالی صاحب کے جو کمنٹس تھے وہ بھی قابل مذمت ہیں، اور اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہنا ربانی کھر صاحبہ پاکستان کے کامیاب ترین فورن منسٹر میں سے ایک ہیں۔ پچھلے دور میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور اس دور پہ بھی اس وقت عملاً اگر بطور فورن منسٹر کوئی کام کر رہی ہے وہ تو وہ کر رہی ہے، بلکہ شاید اگر اوپر سے بلاول کا سایہ نہ ہوتا تو ان کی پرفارمنس اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی۔ بلاول صاحب تو صرف گھومتے پھرتے ہیں اور چکریں لگاتے ہیں، اصل کام تو وہ کرتی ہیں۔ اسی طرح اس کیبنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو 3-4 منسٹرز ہیں کام کرنے والے، باقی تو فوج بھرتی کی گئی ہے، معاون خصوصی، کسی کا محکمہ بھی نظر نہیں آتا۔ جو 2-3-4 لوگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، لیکن اس میں یہ 2 خواتین بھی ہیں، ہنا ربانی کھر صاحبہ اور جو شیری رحمان صاحبہ جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو وہ کمپیٹنٹ بھی ہے، محنت بھی کرتی ہے اس حوالے سے۔
اچھا پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی، میں چترالی صاحب کو ان کے مذہبی طبقے سے مثال دیتا ہوں کہ جو اس سے پچھلا پارلیمنٹ تھا اس میں سب سے بہترین پارلیمنٹیرین وہ JUI کی نعیمہ کشور صاحبہ 3-4 سال کے لیے قرار پائی تھی. اور پھر میرے خیال میں یہ افغانستان جانا تو حنا ربانی کر صاحبہ کو یہ تو ان کو شروع میں جانا چاہیے تھا، اور شاید اگر شروع میں وہ جاتی، جو ان کا افغانستان کا وزٹ تھا وہ پاکستان کے بہاف پہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور وہ وہاں پہ طالبان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اچھا میسج تھا. تو خصوصاً پھر افغانستان کے وزٹ کی کنٹیکسٹ میں ان کو کرٹیسائز کرنا میرے خیال میں یہ چترالی صاحب نے دورہ ظلم کیا ہے. تو میں تو ان کے ان کمنٹس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے مرد ہیں وہ پولیٹکس میں ہیں یا میڈیا میں ہیں یا کسی اور شعبے میں ہیں، وہ اگر خواتین کو زیادہ تقریب نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو اس طریقے سے ان کمنٹس کے ذریعے ان کی بے توقیری کی یہ ناپاک جسارت نہ کریں. بھٹی صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت مرد سے ہٹ کر بحیثیت وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب اور بحیثیت نائب وزیر خارجہ حنا ربانی کھر صاحبہ کہ نے جو تیر مارے ہیں وہ یہ ملک بھگت رہا ہے، اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں. دنیا کی سیریں کر کے خیر سے واپس آئے ہیں، اور یہ ان کے دورے پہ جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور 20 مرتبہ اور چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑنا. دوسری بات ہے کہ یہ میں چترالی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو وہ کہہ رہے تھے کسی بڑے کو بھیجیں، تو اگلی مرتبہ کیوں نہ آپ کو بھیج دیا جائے اور کچھ عرصہ آپ وہیں رہیں، اگلی گرمیاں گزار کے آئیں آپ کابل سے، تو پھر بتائیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں. ذرا ان کے کس نے آپ کو کہا کہ یہ برا اثر پڑا ہے؟ یہ آپ کو کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی الہام ہوا ہے، کوئی رات کو بتا گیا ہے، کسی طالبان نے کہا ہے، طالبان حکومت نے کہا ہے، کس نے بتایا ہے؟ اور پھر کون سی آپ حدود چاہتے ہیں اس خواتین کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، کہ وہ کن حدود میں رہ کر کام کریں؟ اور آپ کو حدود بنانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو اس طرح کے ڈائریکٹ کومنٹس کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اور پھر لیکن میڈم شیخ، یہ ہم کس معاشرے میں بات کرتے ہیں جہاں ٹماٹروں کا بھی مذہب ہوتا ہے، جہاں فرانس سے امداد منہ پھیر کر لی جائے تو گناہ کم ہوتا ہو، جہاں کافر بنانے کی فیکٹریاں کھلی ہوں، اور جہاں سیاست میں مذہب سب سے بڑی مذہبی جماعت کا مولانا فضل الرحمان، میں نے 75 سال میں ایسی گفتگو نہیں سنی، ایسی اس کو کیا کہوں، بیہودہ گفتگو نہیں سنی جتنی انہوں نے کی ہے. کہ ساروں کی گفتگو ملا کر دیکھ لیں اور ان کی گفتگو ملا کر دیکھ لیں تو یعنی ایسی نہیں سنی، اور وہ سٹیج پر کہہ رہے ہیں اور نعوذ باللہ سے شروع کر رہے ہیں. تو اس ملک میں کیا کریں ان لوگوں کا؟ یہ ان کی سیاست ہی اسی پہ چمکتی ہے. ان کو کوئی نظر نہیں آیا کہ کیا کیا ہے طالبان نے ہمارے ساتھ، کیا دہشت گردی ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، بحیثیت خاتون سمجھا یہ جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ خاتون شاید ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، ایک کمزور ہدف ہے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ لیں گے، آگے سے کوئی کچھ کرے گا نہیں. اس میں تو یہاں پر بڑا کمنڈیبل یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ساری خواتین نے اور پھر ان کے جو مرد پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے جس طرح سے جواب دیا، یہ بھی بڑا قابل تحسین ہے. سہیل وڑائد صاحب، سر آپ کیا کہیں گے اس موضوع پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تاثر ہے جنرلی ہمارے معاشرے میں اور پھر خاص طور پر ہمارے سیاست کے ایوانوں میں، یہاں پر تو یہ لیڈرز ہیں، ان لوگوں کو تو بتانا چاہیے جو اپنے فالوورز ہیں ان کو کہ کس طرح سے خواتین کو آگے لے کے آنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ کس طرح سے ختم کریں اس تاثر کو، اس تعصب کو خواتین کے خلاف؟ جی یہ دیکھیں، یہ تو سماجی رویے کا اظہار ہے. بدقسمتی سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سماجی رویے کچھ اسی قسم کے ہیں. اسی لیے پبلک میٹنگز میں مذاق اڑایا جاتا ہے. مولانا جو ہیں چترالی صاحب، ان کو یہ جرت ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی بات کریں. یہ عمومی سماجی رویہ ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اور جنرلی اصل میں تو بات ہے بچوں کو شروع سے تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو شروع سے خواتین کی عزت، تربیت اور ان کی گھٹی میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی کیسے عزت کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بچپن سے ہی اسکولوں میں تربیت دی جاتی، گھروں میں تربیت دی جاتی کہ کس طرح سے عورتوں کو فیس کرنا ہے. باہر کے دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو
देखना किस तरह से है। ये हमारे यहाँ तो ये भी नहीं पता कि औरतों को स्टेयर करना जो है कितनी बुरी बात है, लेकिन बाहर की दुनिया में ये भी समाजी रवैये बताए जाते हैं। तो ये बेसिकली समाजी रवैये का फॉल्ट है, और कुछ लोग जो है वो इस समाजी रवैये को फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे चित्राली साहब है या जो ऐसे लोग हैं जो औरतों पे इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो मैं रीमा साहबा से, साफी साहब से, सर वैसे इख्तलाफ की इजाज़त दीजिएगा, मैं अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। सर, क्या आपको ये नहीं लगता बिल्कुल अपोजिट है हमारे यहाँ इसका? क्योंकि हमारे यहाँ औरत को, खातून को एक एलियन की तरह बनाकर पेश कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई शायद इसी वजह से लोग स्टेयर करते हैं जब वो बाज़ार में निकलती है। हमने शायद उसकी वो प्रोवर्बियल हुदूद तय कर दी है कि यहाँ पर नहीं जा सकती, ये कर सकती है, उसको एक मायूब चीज़ बनाकर पेश कर दी है। इस वजह से ये बिगाड़ पैदा हो रहा है एज अपोज टू अगर हम बाहर के माशरे में देखें तो। मेरा ख्याल है हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि औरतों के साथ किस तरह से डील करना है। घरों में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, स्कूलों में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये बताया ही नहीं जाता कि किस तरह से ट्रेन है, क्या समाजी रवैये होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। यूरोप में मैंने नहीं देखा किसी को औरत को स्टेयर करते हुए। बिकॉज़ उनके लिए मायूब बात नहीं है ना, वो कहते हैं ये तो होता है, औरत को स्टेयर वो हमारे जैसी है, तो वो पूछ लेती है आपको क्या तकलीफ है। तो आप अगर स्टेयर करें तो दूसरों का तजुर्बा करें। जी साफी साहब, बहुत ज़्यादा इसमें मीठा भी ना डालें। अच्छा, हम सब ने आपके साथ इत्तेफाक कर लिया, जो बात असल में मजमूई तौर पर समाजी रवैये की है। मसलन बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि फिरदौस आशिक अवान ने खातून हो के कशमाला तारिक साहबा के बारे में क्या रिमार्क्स दिए थे। इसी तरह जब अली अमीन गंडापुर और उन्होंने मरियम नवाज साहबा के बारे में भी वो किए, तो पीटीआई के ख़वातीन ने आके उनको डिफेंड किया। तो मामला हर तरफ से बिगड़ा हुआ। ठीक है।